انقلابی فکر کو پسند کرنا وقتی طور پر یہ اور بات ہے، اور انقلابی اقدامات اٹھانا اور پھر انقلاب کے لیے نکلنا، سیکریفائس کرنا، اپنی سوچ کو، اپنی انرجی، توانائی کو، اور پھر اپنی زندگی کو انقلاب کے لیے قربان کرنا، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں نکلنا، یہ اور بات ہے۔ چونکہ وہ لوگ جن کی تربیت یا جن کا وقت، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر تحریک مناج القرآن کو چھوڑ کر، جن کا ان دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا مذہبی جماعتوں کے ساتھ وقت گزرا ہے، وہ وقتی طور پر جوشیلے اور پرجوش نعروں کو پسند تو کر سکتے ہیں لیکن میدان عمل میں نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دے آر ایکسپلائٹڈ ان ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز، دے آر یوزڈ ان ڈفرنٹ ہینڈز۔ یہ لوگ کبھی بھی انقلاب کے لیے نہیں نکل سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وقتی طور پر کسی بھی ایک کسی نئے نوجوان کو یا کسی بھی ایک نئے لیڈر کو، یعنی اس کی ظاہری بود و باش سے یا اس کی ظاہری بول چال سے متاثر تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تربیت جو ہے وہ انقلابی فکر کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، اس حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ وہ ان کو انقلابی فکر نہیں ملی ہے۔ یہ وقتی طور پر نئی نوجوان نسل میں سے کوئی بھی لیڈر نکلے تو یہ پسند کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہو یا پھر کوئی اور بھی ہو، وہ اگر ان کے مخالف کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف جب نکلے، کوئی دھرنا لے کر آ جائے یا پھر فوج کے خلاف بات کر دے، تو یہ چونکہ ڈائریکٹلی مخالفت تو نہیں کر سکتے لیکن یہ کریں گے کہ اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ اگر یہ واقعی متوسط مظلوم طبقے کے ساتھ ہیں، مظلوم لوگوں کے ساتھ ہیں، تو پھر ان کی پارٹی کے لیڈرز بھی موجود ہیں، وہ یعنی دو دہائیوں تک اقتدار میں رہے ہیں اور وہ بھی مختلف اس پاکستان کے صوبوں میں موجود ہیں، ان کے ہاتھوں بھی، کیونکہ وہ خود جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی کو گنیں، آپ نون لیگ کو دیکھیں، اسی طریقے سے دیگر جماعتیں بھی موجود ہیں، زیادہ عرصہ انہوں نے حکومت میں گزارا ہے تو اپوزیشن میں بھی گزارا ہے، تو ان کے ذریعے بھی ایک مظلوم طبقہ ہے جس کے حقوق، یعنی ان کو بازیاب کروانا ہے، ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، عرصوں سے، دہائیوں سے ڈالا جا رہا ہے، ان کی زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کے جو بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں ان سے چھینے گئے ہیں۔ تو اگر یہ واقعی انقلاب پسند ہیں تو ان کے خلاف کیوں نہیں آواز بلند کرتے، ان کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ لیکن یہ ایک طرف تو ان جاگیردار سرمایہ دار وڈیروں کو، ان کی پارٹیز کو، ان کی جماعتوں کو یہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اگر کوئی ایسا کوئی گروہ، ایسی کوئی جماعت یا تنظیم سامنے آ جائے تو ڈائریکٹلی، چونکہ یہ اداروں کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں، ڈائریکٹلی یہ کسی کو ٹارگٹ کر نہیں سکتے، تو انڈائریکٹلی اس کو یہ فیور دیتے ہیں، اس کو یہ آشیرواد دیتے ہیں۔ یہ انقلاب پسند نہ ہوئے، یہ ایک دھوکہ ہے، خود فریبی میں یہ مبتلا ہے، اور یہ نفسیاتی طور پر بھی کمزور لوگ ہیں کہ جو وقتی طور پر دوسروں کو کیا کرتے ہیں، سراتے ہیں، اس کے بول چال سے، اس کی ظاہری بود و باش سے، یا پھر اس کی جو اپنی ایک فکر ہے، خواہ وہ ریئل ہی کیوں نہ ہو، وہ جینون ہی کیوں نہ ہو، اس کو یہ اپریشیٹ تو کر لیں گے لیکن خود یہ انقلابی ذہن نہیں رکھتے، یہ انقلابی تربیت نہیں رکھتے، یہ انقلابی فکر نہیں رکھتے ہیں۔ تو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں اس نظام کو بدلنے کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ اپنی نسلوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے، ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں اس نظام کو بدلنا ہوگا جو ڈاکٹر طاہر القادری نے
فکر دی ہے، جو ان کا جو نیریٹو ہے، جو ان کا سمجھ لیجیے قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، صرف نظریہ ہی نہیں رہا کہ یہ نظام اس کو بدلنا پڑے گا. اس نظام کو بدلے بغیر کوئی بھی جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس نظام کو سپورٹ کر رہا ہے وہ انقلاب پسند نہیں ہو سکتا، وہ انقلابی ذہن یا انقلابی فکر کا مالک نہیں ہو سکتا. اس نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں ان جاگیرداروں کو، ان سرمایہ داروں کو، ان وڈیروں کو، ان کو چھوڑنا ہوگا، ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. تب جا کر یہ نظام بہتر ہو سکتا ہے. پھر ہم حقیقی معنی میں انقلاب پسند، انقلابی ذہن کے مالک ہو سکتے ہیں، انقلابی فکر کے حامل ہو سکتے ہیں. منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا مشکل ہے، خزاں کے ماتھے پر داستان گلاب لکھنا.